بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے معزز بھائیوں بزرگوں، انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں 3 زمانے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو ہم نے دیکھ لیا اور زمانہ چلا گیا، ایک وہ جو فی الحال چل رہا ہے، اور ایک وہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ آنے والا ہے. کتنا آئے گا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. جو شخص ان 3 زمانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہے کہ میرے تینوں زمانے خوبصورت ہو جائیں، وہ چھوٹے چھوٹے 4 کام کر لیں. زمانہ ماضی، گزرا ہوا زمانہ جب انسان کو یاد آتا ہے، اور خاص طور پر رمضان کا مہینہ جب چلتا ہے، تو آدمی عبادت سے جڑتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے، مسجد سے جڑتا ہے، نمازوں سے جڑتا ہے، روزوں سے جڑتا ہے، تلاوت سے جڑتا ہے. تو اس کو اپنے گزشتہ زمانے کے واقعات یاد آتے ہیں. ارے میں نے ایسا بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے وہ بھی کیا تھا، اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، یہ اس کے مومن ہونے کی پہچان ہے. ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ فرمایا ایسا شخص استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے گزشتہ زمانے پر استغفار کی کثرت کرے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام برائیوں کو ختم فرما دے گا، اور ماضی کی فائل کیا ہو جائے گی؟ کلیئر ہو جائے گی. دوسرا جو زمانہ چل رہا ہے، اس میں 2 قسم کے حالات ہمارے سامنے ہیں. کچھ کام وہ ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوں گے، کچھ کام وہ ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوں گے. جیسا ہم چاہ رہے ہیں کبھی ایسا ہی ہوگا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ہم نے سوچا کچھ ہے اور ہو کچھ اور گیا. ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو فرمایا جب ہمارے مزاج کے خلاف کام ہو. بھئی ہم دواخانے جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو کوئی چاہتا ہے کہ ابا دواخانے میں مر جائے؟ چاہتا ہے کوئی؟ بتائیے. ہمارے یہاں کوئی بھی ہم کاروبار کرتے ہیں تو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کرے خوب نقصان ہو؟ چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، دواخانے گئے تھے، انتقال ہو گیا، کاروبار شروع کیا تو نقصان ہو گیا. تو کبھی ہمارے مزاج کے خلاف جب کام ہو تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے اور استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. کہ مطلب کیا ہے؟ میں اللہ سے ہر حال میں خوش ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں، اور جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا. ارے ہم خود اللہ کے ہیں، ہم کو خود اللہ کے پاس جانا ہے. تو اگر اس نے ہمارا بچہ لے لیا، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو اس سے ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے. یہ سوچ بن جائے گی تو کبھی بھی اللہ کی ذات سے بدگمانی نہیں ہوگی. اور اگر ہمارے مزاج کے مطابق کام ہو گیا، جیسا ہم چاہ رہے تھے ویسا ہی ہوا، کاروبار میں ماشاءاللہ بہت نفع ہوا، اور بیمار تھے ایک دم فوری طور پر تندرست ہو گئے، تو ایسی صورت میں پھر بھی اللہ کی تعریف کرے اور اس کا شکر ادا کرے. اے اللہ، ہم اس قابل تو نہیں تھے، ہمارے بس میں یہ نہیں تھا، آپ کے فضل سے، آپ کی رحمت سے تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے. اگر آپ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم یہ کام نہیں کر پاتے. جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے، اگر
اگر کوئی آدمی آپ کا بہت سپورٹ کرنے والا ہو اور آپ کا کوئی کام اس نے کروا دیا، بہت کوئی بڑا کام اٹکا ہوا تھا، اس کے فون پر کام ہو گیا، اس کی تحریر سے کام ہو گیا، جب بعد میں وہ آپ سے ملتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے صاحب آپ کی مہربانی ہے، بس یہی بولتے ہیں نا، ارے صاحب آپ ہی کی کرپا ہے یہ تو، ورنہ ہم کہاں تھے یار، وہ تو آپ کا فون چلا گیا تھا تو کام ہو گیا، کرتے ہی نہیں۔ تو ایسے ہی ہم اللہ سے کہیں اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، آپ کا احسان رہا، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ نے ہمارا کام کروا دیا۔ تیسرا جو زمانہ آنے والا ہے، یہ تو وہ ہے کہ جہاں ہم چل رہے ہیں، اور جو آنے والا زمانہ ہے اس میں کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے وہ کیسا ہونے والا ہے، اچھا ہوگا برا ہوگا، کون سے فتنے آئیں گے، کون سی مصیبتیں آئیں گی، کون سی پریشانی آئے گی، اس صورت میں بندے کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے، شیطان مردود سے پناہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اے اللہ آپ ہم کو اپنی پناہ میں رکھیے اور آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اس لیے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا سکیں۔ اگر آپ کی حفاظت ہمارے ساتھ شامل حال ہو گئی اور اگر آپ نے ہم کو بچا لیا تو پھر ہم تمام فتنوں سے کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ یہ 4 کام کر لے گا اس کی زندگی میں بے سکونی بے اطمینانی کبھی نہیں آ سکتی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ کبھی بھی یہ بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ نقصان کہاں ہوتا ہے؟ ہم ون سائڈ چلتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک طرح کی فلم بنا کر چلتے ہیں، بس اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، اور گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہی ہیں، فیصلہ ہم نے جو کر دیا وہی ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے تو ہم کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں کہ اے اللہ ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے، میرا کام تدبیر اختیار کرنا ہے، میں گناہ کروں میرا کام معافی مانگنا ہے، معافی دینے کا کام آپ کریں گے، میں نے ایک تدبیر اختیار کی اس میں تقدیر کیا چھپی ہوئی ہے یہ آپ جانتے ہیں، میری زندگی آگے آنے والی ہے، اب ان میں میرے ساتھ کیا حالات آنے والے ہیں یہ آپ جانتے ہیں، میں تو صرف اتنا کر سکتا ہوں، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا بندہ ہوں اور آپ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں، جیسا آپ کہیں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ کیفیت دل کی بن جائے گی سارے مسائل کا حل ہو جائے گا، اور اس کے لیے سب سے بہترین موقع یہ رمضان المبارک کا موقع ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہی بنا ہوتا ہے اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ اپنے ہر فیصلے پر ہم کو راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔